نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک والدان نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نساء سلسلہ وار گفتگو آیا مقدسہ نمبر 32 تا 34 3 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں. آ 32 سے لے کر 34 تک 3 آیات تلاوت کی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید ان کا ترجمہ اور ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح عرض کر دیتے ہیں. اللہ تعالی قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناخواش کرو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر کیا ہے. یعنی بعض کو اللہ تعالیٰ دولت زیادہ دیتا ہے، بعض کو کم دیتا ہے. تو ایسی خواہش نہ رکھو جو تمہارے نصیب میں وہ تمہیں مل گیا، جو میرے نصیب میں وہ مجھے مل گیا. جو اللہ کی طرف سے تھا وہ مل گیا. بما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رزق سے نوازا ہے. اس پہ نہ خواہش کرو. بعض برائی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس طرح مجھے ملتا تو میں ایسے کرتا فلاں کرتا. جو آپ نے اپنے مقدس میں تھا وہ ملا اور اللہ دے رہا ہے، اس پہ شاکر رہو. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حصوں کا کہ جب آدمی کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حصے ہیں، مردوں کے حصے ہیں، عورتوں کے حصے ہیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کے لیے حصہ ہے جو کچھ اس نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ وہ کماتی ہیں. واسألوا اللہ من فضلہ، اور صرف اللہ کا فضل اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اس میں شک بھی نہیں. اسے جتنا ہمیں دینا ہے وہ جانتا ہے،
جتنا کسی اور کو دینا ہے وہ جانتا ہے، جو ہمیں دیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور اس پہ ہمیں شاکر رہنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا چاہیے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ فضل ہے، کرم ہے کہ تو نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ تیرے فضل سے ہی ہے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور ہر ایک والی، ہر ایک وارث کو اس کو حصہ ہے اس کے والدین کے ترکے سے، جو اس کے والدین ترکہ چھوڑ دیں. وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو اس کے قریبی ترکہ چھوڑ دیں اس سے بھی ان کا حصہ ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُهُمْ فَآتُوهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، یا تمہارے والدین کا معاہدہ ہوا ہے، یا کہ مالدار اقربون ہیں، قریبی ہیں، ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو پہلے اس معاہدے کو فآتوہم، اس معاہدے کو پہلے پورا کرو، ان کو دو نصیبہم، ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ بے شک اللہ ہی ہے ہر ایک چیز پر گواہ، دیکھنے والا. اللہ ہی تعالیٰ خوب جانتا ہے، شہید ہے، دیکھنے والا ہے، گواہ ہے، یا اللہ کے سامنے ہر چیز ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوت عطا فرمائی عورتوں پر اپنے فضل سے. بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فوقیت دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ خرچ کریں ان کے اموال کو انصاف سے، مراد یہی ہے انفقوا، خرچ کریں، من اموالہم، ان کے مالوں سے. جس طرح وزیر اعظم ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، ہمارے ٹیکس وغیرہ ہمارے مال ہوتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جائز مد میں ان کو خرچ کریں تاکہ ہماری ملکی ضروریات پوری ہوتی رہیں. اسی طرح بچے کماتے ہیں تو وہ والدین کو دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امی ابو آپ جائز مد میں ہمارے مال کو خرچ کریں. تو ان کے والدین ان کے مال کے وارث ہوتے ہیں. اسی طرح جب وہ دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں تو بچے ان کے مال کے وارث ہوتے ہیں. اور یہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ نے فوقیت دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو جائز مد میں. بڑا بھائی بن جاتا ہے، بڑی بہن بن جاتی ہے مال خرچنے کرنے والی، تو پھر وہ اپنا حساب کتاب رکھ کے گھر کا تو پھر خرچ کرتے ہیں، تو پھر کسی نہ کسی ایک کو بنانا پڑتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض کو بعض پر فوقیت دی گئی ہے کہ وہ ان کے مالوں کو جائز مد میں جو ان کے ضروریات کے تحت ہیں وہ پورا کریں، خرچ کریں. بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور جو عورتیں نیک ہیں سو تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں اپنے شوہروں کے غائب ہونے پر. بما حافظ اللہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت کا ذمہ دیا. شوہر نہیں ہے گھر پہ تو عورتوں جو ہیں، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان کے خرچے کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتی ہے، تو وہ حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کے مال کی اور اس کی محافظہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی، بڑی بہنیں بھی، یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ قوت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے، وہ اپنے مال کو اپنے حساب سے اس طریقے سے خرچ کریں کہ وہ اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کر لیں اور اپنے شوہروں کو، اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھ سکیں. چلو یہ ذہن میں آپ رکھ لینا ہے کہ آیا مقدسہ ہماری زندگی کی بہترین آیا مقدسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ حفاظت کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ امانت لگائی ہے، شوہروں کی امانت ہے، بچوں کی امانت ہے. بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا طریقہ سکھایا ہے، بتایا ہے اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کا.
واللتی تخافون نشوزہم فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اسی طرح اگر کسی کی بدخوئی سے انسان کو خوف ہو، نشوزہ ہونا کہ وہ گڑبڑ کرے گا، فعظوہن پس وہ ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، واہجروہن اور اپنے گھروں میں رکھیں، بند رکھیں، فی المضاجع اور ان سے تھوڑا سا علیحدگی کر لیں۔ بس یہ عورتوں کے بارے میں، اور مردوں کو حکم ہے کہ اگر انہیں کوئی خوف ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں ایسا ویسا کوئی کام کریں گی تو پھر ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں اور اپنے گھروں میں بند رکھیں، فعظوہن ان کو سمجھائیں بھی، واہجروہن اور اپنے گھروں میں بند رکھیں، فی المضاجع تھوڑا سا ان سے بستر بھی علیحدہ کر لیں۔ باقی ڈیٹیل آپ خود پڑھ سکتے ہیں، یہاں ویڈیو میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ مراد یہ کہ اپنے بسترے ان سے علیحدہ کریں، یہ بھی سزا کے طور پہ ہوتا ہے۔ فی المضاجع واضربوہن اور تھوڑی بہت ہی اگر اتنی بری حرکت ہے اس پہ تھوڑی بہت ہی مار بھی پڑ جائے عورت کو تو اس سے حرج نہیں ہے، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اس لیے یہ مارے کہ وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں، تم ان کو اپنا فرما بردار بنا لو، یا وہ تمہاری بات کو مان جائے، اطعنکم تمہاری فرما بردار بن جائے۔ فلا تبتغوا علیہن سبیلا اور اب مردوں پر بھی ضروری بات ہے کہ اب بار بار وہ بات ان کو دہرا کر ذلیل نہ کریں، بار بار وہ بات کر کے اپنی زندگی کو اجیرن نہ کریں، تانے مارتے رہنا، ان کو وہ بات کرتے رہنا، تو نے یوں کیا، تو نے فلاں کیا، تو نے ڈھینگ کیا، اس سے زندگی اجیرن ہو جاتی عورت کی بھی، تو یا کا معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا پھر عورت جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ فلا تبتغوا علیہن سبیلا ایسا کوئی راستہ نہ تلاش کریں کہ ان کو تانے دیتے رہیں، ان کو ذلیل کرتے رہیں۔ یہ مردوں کی عادت بڑی کئی گندی قسم کے مرد، ان کی بھی یہ عادت بری ہوتی ہے، وہ اس کو ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ جب جو آدمی ذلیل کرتا رہتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور دنیا کائنات میں ذلیل رہتا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند رتبے والا، بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے۔ کبریائی بھی اسی کی ہے، بڑائی بھی اسی کی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بلند رتبے والا اللہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں تم آ جاؤ۔ اور علی کبیر ہے، بلند رتبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ آسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اوپر ہمارے حاکم ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ آسن سلوک اور آسن کا اپنا طریقہ چال چلن ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و آسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔